السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ منت کے چہرے پر کس قدر خوشی تھی بچے کی باتیں کرتے ہوئے۔ اگر وجدان کے بس میں ہوتا تو وہ یہ خوشی کب کی اس کی جھولی میں ڈال چکا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان قدرت کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے وجدان مجبور تھا، منت کی تڑپ اسے نظر آتی تھی مگر وہ منت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو منت کو بتا کر دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ پاگل لڑکی دن رات اپنے بچے کے خواب سے جاتی تھی۔ اسے کیسے بتاتا کہ خدا نے اسے اس خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجی آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا جاتی تھی جب وجدان بالکل خاموش ہو جاتا۔ آج بھی وجدان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ وہ کبھی بھی منت کو حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ حقیقت بہت زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ منت اس حقیقت کو کبھی سہ نہیں پائے گی۔ یہ بات وجدان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے کیسے منت کو آگ کی لپٹوں میں اسے جلنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ وجی اب تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچے کی ماں بن سکوں۔ میں اس لائق نہیں، میں جانتی ہوں میں عقل مند نہیں، اس لیے آپ ماں بننے کی ذمہ داری مجھے نہیں دینا چاہتے۔ اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ پلکوں پر شبنمی قطرے دیکھ کر وجدان تڑپ گیا۔ منت تم پاگل ہو؟ تمہیں کیوں میرا پیار نظر نہیں آتا؟ کیوں تم میرے پیار کو ہمیشہ ممتا کے ترازو میں رکھ کر تولتی ہو اور ہمیشہ میرے پیار کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے؟ میری بات سنو، چھٹپٹا کر میری قید سے آزاد ہونے کی کوششیں مت کیا کرو منت جو غصے سے اٹھ کر جا رہی تھی، وجدان واپس اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ یار وجدان، رو کر تم مجھ پر ظلم کرتی ہو۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی تم مجھے تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ روتی ہو۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے ہر قطرے کو وجدان اپنے لبوں سے چنتے ہوئے پی رہا تھا۔ وجی جب اتنا پیار کرتے ہیں تو کیوں میری بات نہیں مان لیتے؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیار میں کوئی حصے دار تمہارا پیار صرف میرا ہے۔ وجی ہزاروں لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، اب ہر کسی کے ہوتے ہیں بچے، تو کیا ان میں پیار ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ میں پیار نہیں تھا؟ اگر وہ ایسی سوچ رکھتے تو ہم کبھی دنیا میں آتے؟ منت وجدان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید وجدان اس کی بات مان جائے۔ منت کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہو؟ کیوں تمہیں اتنی شدت سے بچے کی چاہت ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ کیوں تم یہ ضد چھوڑ نہیں سکتی؟ وجہ یہ ضد نہیں ہے، آپ کو پتا ہے میرے ساتھ جتنی فرینڈز کی شادی ہوئی ہے سب کے پاس بیبیز ہیں۔ میری فرینڈز مجھ سے پوچھتی ہیں کیا میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ واٹ ربش! تم اس طرح کے فضول لڑکیوں سے بات مت کیا کرو۔ کیا شوہر کا پیار ثابت کرنے کے لیے بچہ پیدا ہونا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے۔ دنیا میں آپ شاید واحد ایسے شخص ہیں جس کو اولاد کی خواہش نہیں۔ میرے دوستوں کے ہسبینڈ کو شادی کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہی بچے کے لیے ڈیسائیڈ۔ منت مجھے زبان درازی پسند نہیں۔ منت کی چیخنے والی اونچی آواز پر وجدان کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، نہ بات ہوگی نہ زبان درازی ہوگی کہ آپ کو شکایت ہوگی۔ وہ اٹھ کے روم سے باہر چلی گئی۔ وجدان نے روکا نہیں تھا۔ روک کے کیا کرتا؟ بچہ منت کی ضد بن چکا تھا اور وجدان چاہ کر بھی اس وش کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وجدان بچے کے مدعے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منت بچے کے سوا کسی اور مدعے پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجدان منت کی محبت کے لیے ترسنے لگا تھا۔ بات کا اختتام ایسے ہی ہوتا تھا، یا تو منت روتے ہوئے سو جاتی یا روم سے چلی جاتی تھی۔ زندگی ویران سے لگنے لگی تھی۔ وجدان واپس لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا تھا مگر دماغ منت کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ کہیں کونے میں جا کر رو رہی ہوگی۔ کچھ دیر بے دہانی سے فائل بناتا رہا مگر اپنے دماغ کو منت کی طرف سے نہ ہٹا سکا۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا کہ منت اسے کہاں ملے گی۔ منت جب بھی رونے کے لیے جگہ ڈھونڈتی تو سیدھے ٹیرس پر جاتی تھی تاکہ اسے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔
وجدان کے قدموں کا رخ سیدھا ٹیرس کی جانب تھا۔ وہ کیسے اسے رونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا؟ آج سے پہلے وجدان نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وجدان کی امید کے مطابق وہ بیٹھی ہوئی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ منت، تم کیوں میرے لیے کڑی آزمائش بن رہی ہو؟ کیوں نہیں تم میری بات کو سمجھتی؟ اٹھو، روم میں چلو میرے ساتھ۔ وجدان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑا کرنا چاہا۔ مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا، کم سے کم مجھے میری مرضی سے رو تو لینے دیا کریں۔ جب آپ میری بات نہیں مان سکتے تو پھر مجھے چپ رہنے دیں، مجھ پر چپ رہنے کی پابندیاں بھی مت عائد کیا کریں۔ من پورے غصے سے بولی تھی، ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے چھڑوانا چاہا، جبکہ بھول گئی تھی کہ مقابل وجدان ورک ہے، چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑوا نہیں سکی۔ وہ ٹیرس کے فرش پر ٹھنڈی زمین کے اوپر سردی میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ منت، پیار کو یوں آزمایا نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں پیار کو آزمانے کا اتنا شوق ہے تو اٹھو میرے ساتھ چلو۔ آج میں تمہیں حقیقت سے پردہ اٹھا کر دکھاتا ہوں۔ حقیقت سن کر نہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے اور نہ حقیقت روم سے باہر جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ کو تھامے اسے کھڑا کیا اور تیز تیز قدموں سے اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ بیٹھو یہاں اور سنو حقیقت کیا ہے۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ منت وجدان کے غصے والے لہجے سے ڈری ہوئی تھی۔ اسے اب وجدان کے غصے والے لہجے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وجدان اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسے پلکوں پر تو بٹھائے رکھتا تھا۔ منت کو عادت ہو چکی تھی کہ وہ وجدان سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہے۔ اسے غرور تھا اس بات کا کہ وجدان اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا۔ ایسے میں جب وہ بچے والی بات نہیں مانتا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی منت کو غصہ آ جاتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے وجدان کی جانب دیکھ رہی تھی کہ وجدان سے کیا بتانے والا ہے۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میری میڈیکل رپورٹ میں صاف لکھا ہوا ہے، چاہو تو دکھا دیتا ہوں۔ بتاؤ کیسے؟ تمہیں ماں بننے کی دوں خوشی۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر تم تو میرے سر کا درد بنی ہوئی ہو۔ وجہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منت کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ اب حقیقت برداشت نہیں ہو رہی تم سے۔ چھوڑ دو مجھے کیونکہ میں تمہیں یہ خوشی نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ چلاتے ہوئے وجہ کے سینے سے سر لگائے کمر میں ہاتھ ڈالے چپک گئی تھی۔ آپ میری جان ہے، آپ میری زندگی ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ مجھے نہیں چاہیے بچہ، کبھی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے ہمیشہ، مگر میں تو تمہارا بیبی، تمہیں تو بیبی چاہیے، تو تم تو بیبی سے پیار کرتی ہو اور میں تمہیں بیبی دے نہیں سکتا۔ منت، تو تمہیں مجھے چھوڑنا پڑے گا نا؟ وجہ بس کر دیں، خدا کے لیے میں مر جاؤں گی اگر آپ نے دوبارہ اپنے منہ سے چھوڑنے والی بات کی تو۔ اگر یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں خدا کی قسم کبھی دوبارہ بچے کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی تمہارے منہ سے یہ بات نکل گئی تو میں مرد ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو کوئی بھی مجھے رحم کی نظر سے دیکھے۔ میں پاگل ہوں جو آپ کی بات کسی کو بتاؤں گی؟ یہ ہم دونوں کی بات ہے اور ہم تک رہے گی۔ میں کبھی یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی بچے کا ذکر کروں گی کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ وجدان کے سینے پر سر رکھ کے روتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھایا، کالر کو ہاتھ سے سائڈ پر کرتے ہوئے لب وجدان کی گردن پر رکھ کر محبت سے چوم لیا۔ وجدان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری جس کو اس نے فوراً سے انگلی کے پوروں سے صاف کر دیا۔ وجدان نے یہ بات بہت سوچ سمجھ کر کی تھی، جانتا تھا کہ منت کی نسوں میں اس کا پیار خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وجدان کی محبت کے سامنے منت ہر چیز کو ٹھکرا سکتی ہے، پھر چاہے خود کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور منت کی طرف دیکھ کر اس کا ایمان اپنی محبت پر اور بھی پختہ ہو گیا۔ کیسے بتاؤں منت، مجھے تم سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ سچ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا سچ تمہیں ہمت دے گا، میرے سچ کو چھپانے کے لیے تم اپنی جان لگا دو گی اور صبر بھی کر جاؤ گی اور تمہارا اپنا سچ تمہیں توڑ دے گا۔ تم سچ کو کبھی چھپاؤ گے نہیں۔ میں اپنے یار کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دل میں سوچ کر آنکھیں بند کی، منت کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ وجی مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں کبھی بیبی کی بات نہیں کروں گی۔ آپ ہیں، میں ہوں، ہمارا رشتہ مکمل ہے، مجھے آپ کے پیار کے سوا کچھ نہیں چاہیے اور آپ نے اس بات کی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں لینی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ میں کمی ہے تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی؟ اگر خدا نخواستہ یہ کمی مجھ میں ہوتی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، تو میرا پیار آپ کے لیے پیار سے کم نہیں ہے۔ وجدان کے لب مسکرا رہے تھے اپنی یار کی باتیں سن کر۔ منت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ، اتنا ایکسٹرا پروٹوکول دو گی تو جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ تمہارا وجہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ منت جو کب سے وجدان کے سینے میں سر چھپائے ہوئے ہاتھ کو نرمی سے چہرے پر رکھی ہوئی سہلا رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وجدان کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا،
کہ وہ کس قدر پریشان ہے، مگر دل کو سکون بھی تھا کہ اپنے وجی کے پیار میں یہ دکھ وہ برداشت کر لے گی، مگر اپنا سن کر وہ ٹوٹ جاتی۔ وجدان کے دل کو سکون تھا کہ اس نے اپنے یار کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو پتہ چلے، میں کبھی کسی کو پتہ چلنے ہی نہیں دوں گی۔ یہ بات آپ کے اور میرے بیچ میں رہے گی، میرے وجہ کی وہی ٹھاٹ رہے گی جو ہمیشہ سے ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی وجہ کی عزت کی خاطر آنسو بھی صاف کر لیے اور خود کو کمفرٹیبل فیل بھی کروا دیا۔ چہرے پر ہلکی سی اسمائل بکھیرے وجہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہائے رے یار وجدان، ایسے تو نہیں، وجدان تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ عشق ہو جاتا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے وجدان دل میں سوچ کر مسکرا دیا۔ وجدان خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا تھا، جس کے نصیب میں منت لکھی ہوئی تھی۔ وہ منت کو اس نے تب چاہا جب اس سے محبت کا مطلب بھی پوری طرح پتہ نہیں تھا۔ پیار بھری نظروں سے وجدان اسے اپنے سینے پر لٹائے ہوئے دیکھ رہا تھا، اپنی باہوں کے حصار میں لے کر محبت سے لبوں پر لب رکھ کر چوم لیا۔ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ نہیں، اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، وہ ہاتھوں کو پھیلا کر پوری ایمانداری سے بتا رہی تھی۔ وجی آپ میرے لیے کیا ہیں؟ مجھے بول کر بتانا نہیں آتا۔ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے وجدان کے سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی۔ اسی معصومیت کا تو وجدان دیوانہ تھا، اسی معصومیت نے تو کبھی وجدان کا دل اور کہیں لگنے نہیں دیا تھا۔ منت آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، اس میں چلاکیاں نہیں تھی، وہ صرف زندگی کو اتنا ہی دیکھتی تھی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ منت نے اپنی دنیا وجدان کے ارد گرد ہی بنا رکھی تھی، اس سے دور کا تو وہ سوچتی ہی نہیں تھی۔ چلو پھر پیار کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تھوڑا پیار کر لیتے ہیں، وجدان شرارتی انداز سے مسکرایا۔ منت کی قربت کا سوچ کر ہی وجدان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ وجی، جی وجی کی جان، اگر آپ مجھے یوں رات کو تنگ نہ کیا کریں تو آپ نا اس دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے منت نے وجی کے ہونٹوں کو انگلی سے رب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے پر لیٹی ہوئی پورے حق سے وجی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یار وجدان، جی، اگر تم میرے پیار کا احترام کرو اور میری شدتوں کو خوشی خوشی قبول کر لیا کرو تو تم بھی اس دنیا کی بیسٹ بیوی ہو، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی یہ چونچ ضرور میری پیار کے لمحوں میں اٹکانی ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹوں کو 5 انگلیوں میں دباتے ہوئے دل فریب انداز سے کہا۔ تو میری چونچ اٹکانے سے کون سا آپ میری بات مان لیتے ہیں؟ آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ چہرے پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے شوخ انداز سے بول رہا تھا۔ میرا دل تو ہمیشہ اپنی یار کو پیار کرنے کو ہوتا ہے۔ کیا کروں، میرا یار ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اس کو جتنا پیار کیا جائے کم ہے۔ وجدان کروٹ لیتا ہوا اس کے اوپر لیٹ گیا۔ وجی، یہ نہ کیا کریں، قسم سے آپ بہت بھاری ہیں، میری سانس رک جاتی ہے۔ یار وجدان، ایسے نہ کیا کرو یار، ہر بات میں پابندیاں، ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر قید کروں تب آپ کی سانس رک جاتی ہے، اوپر لیٹوں تو بھی آپ کی سانس رک جاتی ہے، تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس وقت کون ہے یار؟ وجدان نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون؟ وجدان بھائی، آپ کو بڑی بی بی جی بلا رہی ہیں۔ یہ سکینہ کی آواز تھی اور بڑی بی بی جی مراد وجدان کی ماں سریا بیگم تھی۔ ان سے کہیں آ رہا ہوں۔ وجدان کو یوں اپنے جذباتوں کا دورہ چھوڑ کر جانا بالکل پسند نہیں تھا، مگر اس وقت حکم ماں کا تھا تو یہ ماننا بھی ضروری تھا۔ میں امی کی بات سن کر آ رہا ہوں، خبردار اگر میرے آنے سے پہلے تم نے سونے کی کوشش کی جان نکالوں گا۔ پنکھڑیوں کو لبوں میں سے چوم کر کھڑا ہوا، 2 ہی قدم چلا کے پیچھے واپس پلٹا اور منت کی پنکھڑیوں کو قید کیے، گہری کس کرتے ہوئے واپس اٹھا۔ میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں، انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے روم سے جا چکا تھا۔ وجی، آپ جیسا شوہر خدا ہر لڑکی کو دے، آپ دنیا کے بیسٹ شوہر ہیں، آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہو جو خدا نے مجھے بن مانگے دے دیا۔ وجدان کے بارے میں مجھے سوچتے ہوئے منت کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کاش ہم دونوں کا پیارا سا بیبی ہوتا جو آپ کو بابا اور مجھے ماما کہتا۔ میں کتنی بدقسمت ہوں جو کبھی آپ کی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں نہیں کھلا سکتی، مگر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس کا وجہ اس کے ساتھ ہے۔ کافی دیر وجدان کا انتظار کرتی رہی، مگر وجدان نہیں آیا تو کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جی امی جان، آپ نے مجھے بلایا؟ جی۔ وجدان کو اپنی ماں کا موڈ تھوڑا آف لگ رہا تھا۔ چودھری ریاض بیگ بھی بیڈ پر لیٹے ہوئے موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ تاثرات ان کے بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، مطلب کہ موڈ آف تھا دونوں کا۔ کیا بات ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ کمرے کا ماحول تھوڑا گرم ہے۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے وجدان نے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔
ہمارا تو بالکل ٹھیک ہے، اپنی ماں سے پوچھو، ان کا ماحول اور موڈ دونوں ہی گرم ہے۔ وجدان کے بابا وجدان سے بول کر واپس موبائل پر بزی ہو گئے۔ سریا بیگم نے غصے بھری نظروں سے وجدان کے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیشہ بس ٹون کرنا آتا ہے آپ کو۔ خدا گواہ ہے سریا بیگم، ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، مگر آپ کو ہمارا ساتھ کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ بابا امی، یہ کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے تو آپ کو کبھی ایک دوسرے کے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا۔ آج اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ وجدان متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وجدان، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ جی امی، میں حاضر ہوں۔ وجدان نے فرمانبرداری سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے یقین دہانی کروائے کہ وہ اپنی ماں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ وجدان، تم لوگوں نے اپنی مرضی سے اذلان کا رشتہ طے کر لیا ہے، اپنی مرضی سے اگلے 5 دن کے اندر ان کی شادی بھی کر دو گے۔ امی جان، اس معاملے پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جانتی ہوں میں، کچھ اور کہنے کے مقصد سے تمہیں یاد کروا رہی ہوں۔ جی بتائیں، تمہاری شادی کس شرط پر منت سے ہوئی تھی؟ شاید تم وہ منت وہ شرط بھول چکے ہو، مگر میں نہیں بھولی۔ اب وہ شرط نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں ہر بات میں تم دونوں کی منمانیاں نہیں ہونے دوں گی۔ سریا بیگم کا انداز دو ٹوک تھا۔ امی جان، اسلام کی شادی کا ساتھ شرط کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، بہت عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو، مجھے بھی پوتے پوتی کی خواہش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم صحیح وقت دیکھ کر اپنی بیوی کو سچائی سے آگاہ کر دو کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تاکہ میں تمہاری دوسری شادی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ سکوں۔ امی جان پلیز، میں منت کے ساتھ بہت خوش ہوں، تو پھر آپ بھی بھول جائیں اس شرط کو۔ اس وقت وہ شرط آپ نے زبردستی مجھ پر لازم کر دی تھی، میں تب بھی اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجدان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، لہجے میں ایک دم سختی آ چکی تھی۔ وجدان، تم جتنی مرضی دلیلیں دے لو، میں تمہیں اس فیصلے سے بھاگنے نہیں دوں گی۔ اگر تم اس وقت دوسری شادی کی حامی نہ بھرتے تو میں پاگل نہیں تھی جو تمہاری شادی ایک بانج لڑکی سے کروا دیتی۔ امی جان پلیز، وہ بیوی ہے میری، اس بارے میں الفاظ سوچ سمجھ کر بولیے آپ۔ ماں ہے میری، میرے ساتھ جو سلوک کریں مجھے منظور ہوگا، چاہے تو قدموں میں بٹھا کر جوتے مار دیں یا میری جان لے لیں، اف نہیں کروں گا۔ مجھ پر پورا حق ہے آپ کا، آپ میری جنت ہے، مگر منت کے لیے اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجدان کے دل کو چیر گیا تھا اس کی ماں کا منت کو بانجھ کہنا۔ سریا بیگم کیوں بچوں کی زندگی میں زہر گھول رہی ہو؟ جب وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے تو ان کو آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ان کو کرنے دو۔ یہی بات پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، مگر تم ضدی عورت میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ماں بیٹے کے بیچ میں تلخ کلامی ہونے لگی تو وجدان کے بابا فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میری ضد غیر ضروری نہیں ہے ریاض صاحب، میرا بیٹا ساری زندگی بے اولاد رہے، میں ایسا ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ تم اپنے بیٹے کو لینے دو، اتنا سمجھدار ہے جو پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ریاض کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تو کیا ماں ہونے کے ناطے مجھے اپنے بچوں کا کوئی فیصلہ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ میرے 2 ہی بیٹے ہیں، نہ تو مجھے اسلان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق تھا، اپنی مرضی سے رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ دے دی ہے، اور نہ ہی مجھے اس نواب صاحب کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ اگر میں اس کی اولاد چاہتی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ایک بار باپ بیٹا مجھے یہ بتا دو۔ وجدان اپنے ماں باپ کے بیچ میں ہونے والی تلخ کلامی کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ امی جان، میری بات غور سے سنیں۔ وجدان نے معاملہ گرم ہوتے دیکھا تو اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی جان، میں منت کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، اگر میں کہوں کہ منت کے بغیر مجھ سے جیا نہیں جاتا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں منت کے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے میری زندگی مکمل لگتی ہے، پلیز اس شرط کو چھوڑ دیں، میں وہ شرط پوری نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وجدان دونوں ہاتھ جوڑے بہت تحمل بھرے لہجے سے بول رہا تھا۔ وجدان، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی؟ تم چودھری وجدان ورک ہو جو اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی وجہ سے مشہور ہے، اور تم اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سریا بیگم کا لہجہ مزید گرم ہونے لگا تھا۔ امی جان، آپ مجھ سے میری جان مانگ دیں، میں حاضر ہوں، بس یہ مت کہیے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں اگر چاہوں تب بھی مجھ سے منت کا دل نہیں توڑا جاتا۔ وجدان، اس میں دل توڑنے والی کون سی بات ہے؟ وہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی، تم اسے جا کر یہ حقیقت بتاؤ۔ تم نے دوسری شادی ضرورت کے لیے کرنی ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ سریا بیگم، اتنی شفاف مت بنو، اگر اس بچی میں یہ کمی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم خود ایک عورت ہو، آسان نہیں ہوتا اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹنا، مت کرو اس بچی پر اتنا ظلم کہ ہم پر خدا کا قہر نازل ہو جائے۔ میرے خیال سے آپ یہ فیصلہ ہم ماں بیٹے کے بیچ میں ہو جانے دیں۔ ٹھیک ہے، کرو فیصلہ اور لا کر گھر میں تباہی
اور لاؤ گھر میں تباہی۔ اس بچے کی بد دعائیں اس گھر سے خوشیوں کو ختم کر دیں گی۔ اپنے ہی بیٹے اور بہوؤں کی خوشیاں اس عورت سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے۔ ریاض غصے سے بڑبڑاتا ہوا روم سے اٹھ کر چلا گیا۔ بولو وجدان، کیا تم بھی اپنے بابا کی طرح مجھے نیچا دکھاؤ گے اور میرے فیصلے کی توہین کرو گے؟ امی جان، یہ بات توہین کی کہاں سے آ گئی؟ آپ میرے لیے محترم ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ ماں ہیں میری، آپ کے قدموں تلے میری جنت ہمیشہ رہے گی۔ میں ہمیشہ آپ کا بیٹا ہی کہلاؤں گا، چاہے میں پوری دنیا کیوں نہ فتح کر لوں۔ پوری دنیا جیت کر بھی میں آپ کا بیٹا ہی رہوں گا۔ آپ کی توہین کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر مان جاؤ میری بات، میں تمہاری دوسری شادی کر کے رہوں گی۔ مجھے تمہاری اولاد چاہیے۔ امی جان، مجھے معاف کر دے، میں شادی نہیں کر سکتا۔ منت میری جینے کی وجہ ہے، اور جب میں شادی کروں گا تو میری منت برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ میری وجہ سے خود کو کوئی نقصان پہنچائے، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ اس وقت وجدان کے اندر ایک بیٹا نہیں، پنچایت میں فیصلہ کرنے والا چودھری وجدان ورک بول رہا تھا، جس کا انداز اٹل تھا۔ وجدان، تم ماں کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی جان، کیوں آپ مجھ پر جہنم کی آگ لازم کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے گناہوں کے دلدل میں دھکیل رہی ہیں؟ میں اپنی ماں سے وعدہ خلافی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر امی جان، میں شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ بھی اور مجھ سے منوا لیں۔ وجدان نے نہ آج تک آپ کی کوئی بات ٹالی ہے نہ ٹالے گا، بس اس بات کو چھوڑ کر یہ کرنا میرے بس میں نہیں۔ مجھے کچھ نہیں منوانا، مجھے بس اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے۔ اگر تم اس لڑکی کو نہیں بتاؤ گے تو میں بتاؤں گی۔ امی جان، آپ کو میری قسم، اگر آپ نے منت کے سامنے ایسی کوئی بات کی تو آپ اپنے بیٹے کا مرا منہ دیکھیں گی۔ ماں کو بلیک میل کر رہے ہو، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو زندگی میں کبھی تمہیں باپ بنانے کا سکھ نہیں دے سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس لڑکی کا پیار جیت گیا اور ماں کی ممتا ہار گئی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس لڑکی کی اہمیت مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ امی جان، کیوں اپنا اور اس کا کمپیریزن کر رہی ہیں؟ آپ دونوں میری زندگی کے بہت اہم حصے ہو۔ آپ ماں ہیں میری، میرا سب سے قیمتی رشتہ، میری جنت ہے۔ آپ کا مقام سب سے اوپر ہے۔ وہ بیوی ہے میری، محبت ہے میری۔ امی جان، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اور اگر آپ میری زندگی میں کوئی لڑکی لے بھی آئیں تو میں کبھی اس لڑکی کو خوش نہ رکھ پاؤں گا، نہ اسے بیوی ہونے کے حقوق دے سکوں گا۔ معذرت کے ساتھ انتہائی بے شرمی والی بات کہنے جا رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا، مگر آپ نے میرے پاس کوئی اور حل نہیں چھوڑا۔ جب اس لڑکی کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ میری نظریں صبح اٹھتے منت کو دیکھنا چاہتی ہیں، سوتے ہوئے منت مجھے اپنی نظروں کے سامنے نظر نہ آئے تو مجھے کمرہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، میں کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے سکتا جو منت کا ہے۔ نظر چکائے دل کی پوری بات کہہ گیا تھا تو بات صاف ہو گئی، نہ کہ تم ماں کی بات کو رد کر کے بیوی کو ترجیح دے رہے ہو۔ میں ایسا نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ انکار کر رہا ہوں۔ وجدان اسے آگے بات سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، جانتا تھا کہ نہ تو وہ اپنی ماں کی بات مان سکتا ہے اور نہ اس کی ماں کے قدم پیچھے لے جانے کو تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ معاملات مزید خراب نہ ہوں، اس کا وہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور سلام کرتا ہوا روم سے نکل گیا۔ جادوگرنیاں ہیں ماں بیٹیاں، ماں نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، جادو ٹونے کروا کر آصف کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، اور اب بیٹی آ گئی ہے میری زندگی میں زہر کھولنے کے لیے۔ میرے شہزادے جیسے بیٹے کو یہ بانج لڑکی ہی ملنی تھی۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے اتنا مضبوط کہ مرد ہو کر میرے بیٹے کو اولاد کی چاہت نہیں ہے۔ وہ بڑبڑا کر کوستے ہوئے روم میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ بلاج بلاج بلاج، پاگل لڑکی، ایسے کان میں کون چیختا ہے؟ ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر کون سوتا ہے؟ میں سوتا ہوں، ہر جنگلی روز ایسے ہی سویا کروں گا، مگر تم مجھے پیار سے اٹھایا کرنا جنگلی لڑکی۔ بلاج کان پر ہاتھ رکھ کر کان مسلتے ہوئے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بلاج کو حریہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے آواز نہیں دے رہا تھا۔ پیار کے گہرے رنگوں میں کھوئے ہوئے کب دونوں کی آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا تھا۔ حریہ کی آنکھ تو تب کھلی جب اس کے پیٹ میں کے چوہے ادھم مچاتے ہوئے کھانا مانگ رہے تھے۔ بلاج اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے ہوئے پرسکون انداز سے سو رہا تھا۔ حور کے لب مسکرائے تھے بلاج کے پیار بھری شدتوں کو یاد کر کے، مگر جب اس نے بلاج کو اٹھانا چاہا تو بلاج جان بوجھ کر ڈھیٹ بنا ہوا آواز نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ بھی حور تھی، اسے ٹیڑوں کو سیدھا کرنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ اس نے کان پر لب رکھ کر زور سے چیختے ہوئے اس کا نام لیا تو بلاج کے کان کے پردے پھٹنے کو تھے، تو بلاج کیسے نہیں اٹھتا۔
میں اور آپ کو پیار سے اٹھاؤں؟ کبھی نہیں، میں تو ایسے ہی اٹھاؤں گی۔ آپ نے کہا کہ آپ کو حور ویسی ہی پسند ہے جیسی ہے، تو اصل حریہ تو ایسی ہی ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اصلی بلاش کیسا ہے وہ تو تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ بلاش کے انداز میں بے باکی اور شوق پن تھا، نظریں اس کے نازک سراپے پہ تھی۔ حور بیبی، ذرا مرر میں گردن سے دھڑکنوں کا نظارہ اچھی طرح کر لینا۔ اگر پیار سے نہیں اٹھاؤ گی تو روز ایسے خوبصورت نشانات کے لیے تیار رہنا۔ کان کی لوگوں کو لبوں سے ہلکا سا کھینچتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا، کانوں میں سرگوشیاں اتارتے ہوئے نرم گرم لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ دشمن جان کے لبوں میں اس قدر تپش تھی کہ حور کا چہرہ جلنے کی حد تک گرم ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ لمس چھوڑتا، اچھا ٹھیک ہے، پیار سے اٹھا دیا کروں گی، ابھی زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، پلیز میرے اوپر سے اٹھیں، مجھے کھانا کھانا ہے۔ بلاج کی بگڑتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر حور گھبرا کر ہار مانتے ہوئے بلاج کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتی ہوئی ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ مجھے کھا لو، سرگوشی میں بولا، کان پر اس کے لبوں کی گرمی کو محسوس کرتی ہوئی حور مسکراتے ہوئے بولی، نہیں جی، میں آپ کو ہضم نہیں کر سکتی۔ ہضم تو کر گئی ہوگی، حور بیبی بے باکی سے اس کی بات کو اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ بلاج، حور شرم سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بلاج کا نام لے کر چیخی تھی، بولو بیبی، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہضم تو تم نے مجھے کر لیا ہے، نہیں تو ایک بار اور ٹرائی کر کے دکھاؤ۔ لبوں کو لبوں سے بار بار ٹچ کر کے چومتے ہوئے اسے شرم سے لال کیے ہوئے تھا۔ حور کانوں کی لوں تک سرخ پڑ چکی تھی۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ، کمال ہے یار، اتنی محنت کے بعد بھی تم مجھے صرف اتنا ہی جان سکی ہو۔ بس اتنی سی تعریف میں بالکل خوش نہیں ہوا۔ حور بیبی، جتنی میں نے محنت کی ہے، میری تعریف اس سے بہت زیادہ بنتی ہے، کرو، ورنہ میں کسی اور طریقے سے تمہارے منہ سے تعریف اگلواؤں گا۔ وہ شوق ہوتا ہوا بے باکی سے اس کی بے لباس چادر میں لپٹی ہوئی دھڑکنوں پر جھکنے لگا تھا۔ نہیں، کیا ننن نہیں؟ مجھے اپنی پراپرٹی کے قریب جانے کے لیے تمہاری ننن نہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری شادی سے لے کر اب تک بہت عیش کر لی حور بیبی، مگر اس سے زیادہ عیش کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ بلاش پلیز، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حور بلاش کی سخت شدت اس کے ڈر اور پیٹ میں دوڑتے ہوئے چوہوں کی بھوک سے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر پھنس پھنس کر کے مصنوعی رونے لگی۔ چلو اٹھ ڈرامے باز، تمہیں کھانا کھلاؤں۔ بلاج کی ہنسی چھوٹ گئی حور کو بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کے مصنوعی روتے دیکھ کر۔ حور اجازت ملتے ہی چادر کو اپنی گرد لپیٹتی ہوئی جلدی سے چپل پہن کر واش روم کی جانب بھاگی۔ حور بیبی، یہ تو لیتی جاؤ، اس کو دیکھ دیکھ کے پھر سے بہک جاؤں گا۔ بلاج کی آواز پر حور نے پلٹ کر دیکھا، وہ بلیک کلر کے بلاؤز کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوا میں لہرا رہا تھا، لبوں پر بے باکی سی شرارت مسکراہٹ سجائے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ بہت ہی بے شرم ہو بلاج، حور شرم سے لال ہوتی ہوئی رخ واپس پلٹے ہوئے بڑبڑائی، تھینک یو سو مچ اتنا پیارا نام دینے کے لیے۔ حور بیبی، کہو تو فریش ہونے میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ جی نہیں، جتنی ہیلپ آپ نے میری کرنی تھی کر دی۔ آپ کی ہیلپ آپ کو مبارک ہو۔ اٹھ کر کھانا کھانے کا انتظام کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ورنہ باہر آ کر سچ میں نے آپ کو ہی کھا جانا ہے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ پھر تو میں نے کھانے کا انتظام ہرگز نہیں کروں گا۔ غازِ نصیب، اگر تم باہر آ کر مجھے کھاؤ تو میں بالکل ریڈی بیٹھا ہوں۔ بلاش، میں نے جتنا سوچا تھا تم اس سے کہیں زیادہ بے شرم ہو۔ او مائی گاڈ حور، تم میرے بارے میں سوچتی بھی تھی، مطلب کہ آنکھ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، صرف منہ سے نہیں بولتے تھے۔ بلاج، جی حور، کھولو دروازہ، میں بھی ابھی اندر آیا۔ قسم سے اگر اور کچھ کہا تو میں نے تمہارا خون پی جانا ہے۔ قسم کھاؤ اپنی بات سے مکرو گی تو نہیں؟ وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے حور کو خاموش کروایا۔ حور کے پاس اس کی باتوں کے جواب نہیں تھے۔ یہ بلاج کا کون سا روپ تھا جس کو آج تک حور دیکھ نہیں سکی تھی؟ شاور لیتے ہوئے بلاج کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی، ٹاول سے خود کو پونچھتے ہوئے اپنے ہی وجود پر چھوٹے چھوٹے دھبوں کو دیکھ کر شرما کر جلدی سے کپڑے پہننے لگی۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے نہانے میں؟ اف اللہ، بلاج نے تو میری جان ہی نکال دی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے حور نے لمبی لمبی 2 سانسیں لی، ٹاول سے سر خشک کرتے ہوئے وہ بلاج کے خیالوں میں بے دھیانی سے باہر نکلی تو بلاج سامنے ہی دروازے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا، جسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ جان تو میں رات سے نکال رہا ہوں، مگر تمہاری جان نکل کہاں رہی ہے؟ بہت سخت جان ہو،
آنکھ کو دباتے ہوئے اسے شرم سے لال کر گیا۔ بہت بے شرم ہو، آپ کو کوئی اور بات نہیں آتی؟ وہ شرم سے نظریں ادھر ادھر کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر گئی۔ نہیں، ان باتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اپنی بیوی سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہونٹ کے گیلے بالوں سے پانی کی چینٹیاں بلاج کے چہرے پر پڑیں۔ بلاج اس کے بالوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جا کر فریش ہو جاؤ تاکہ ہم کچھ کھا سکیں۔ کہیں بھوک سے مر گئے تو لوگ سوچیں گے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی مرے ہوئے روم سے نکالے گئے۔ چہرہ اس سے دور ہوتے ہوئے اسے ہوش دلا کر ہنس دی۔ سوچو اگر ایسا سچ میں ہو جائے تو ہم کل کی ہیڈ لائن کے فرنٹ پیج میں آئیں گے۔ دو پیار کرنے والے پیار کرتے کرتے عشق کی ندی میں بہہ کر روم میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ بلاش نے دونوں ہاتھ پھیلا کر پورا اسکرین پلے والا سٹائل کر کے دکھایا۔ ہور کی ہنسی چھوٹ گئی تھی بلاش کی ہیڈ لائن سن کر۔ جا کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ مجھے کسی ہیڈ لائن کا حصہ نہیں بننا۔ آپ کی مشہوری آپ کو مبارک۔ مجھے تو آپ کے ساتھ جینا ہے اور ایک خوبصورت سی زندگی بسر کرنی ہے۔ اوکے ہور بیبی، اس کے گال پر لب رکھ کر چومتے ہوئے آخر کار بلاش واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ہور، اب کیا ہے؟ اگر ایک بار اور شاور لینے کا موڈ ہو رہا ہے تو میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے۔ جی نہیں، میرا دماغ بالکل اپنے ٹھکانے پر ہے۔ آپ خود ہی لیں شاور۔ وہ ہنستے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ آج دونوں کو زندگی حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش بھی ہو سکتے ہیں، ایسا تو انہوں نے شاید کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ براق گہری نیند میں سو رہا تھا جب اس کی آنکھ فون کے بیل پر کھلی۔ فجر کی نیند خراب نہ ہو، براق نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون اٹھایا۔ ایک نظر فجر کے چہرے پر ڈالی جو اس کی آغوش میں بہت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ فون پر چکمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر براق کے چہرے پر غصے کے رنگ گہرے ہوئے تھے۔ نیند سے لال ہوئی آنکھوں میں غصہ بھرتے اس کا چہرہ خوفناک لگنے لگا تھا۔ گہرے آنکھوں میں شدید غصے کی لہریں اس کی آنکھوں پر پراسرار خوفناک بنا رہی تھی۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے نرمی سے اپنا بازو فجر کے سر کے نیچے سے نکال کر بیڈ سے کھڑا ہوا۔ فجر کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، فون لے کر وہ باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ اتنی رات کو فون کرنے کا مطلب؟ براق نے فون کان کو لگاتے ہوئے سختی سے کہا۔ مطلب تو تمہارے ساتھ مجھے بھی ہے۔ بہت ہو گیا لکا چھپی کا کھیل، اب ذرا درمیان میں آ جاؤ۔ مقابلہ برابری کا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ہو کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ مقابل بھی شدید غصہ تھا، وہ دھاڑتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا بیٹا کہلانے سے بہتر ہے کہ میں لاوارث بن کر ساری زندگی گزار دوں۔ تمہیں لاوارث بننے کا اتنا شوق ہے تو بن جانا لاوارث، مگر تمہاری جرات کیسے ہوئی میرے ناک کے نیچے سے میری بیوی کو لے جانے کی؟ اس کی سزا تو میں تجھے ضرور دوں گا۔ مطلب کہ بہرام جان چکا تھا کہ زینت کو غائب کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا براق ہے۔ بہت لیٹ ہوش میں آئے ہیں۔ اتنی چلاک آدمی کو اتنے دن کیسے پتہ نہیں چلا کہ اپنی ماں کو لے جانے والا میں ہوں؟ براق کے لبوں پر جیت کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی لیے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں تمہیں اتنا ماسٹر مائنڈ نہیں سمجھتا تھا، مگر تم تو میری سوچ سے زیادہ تیز ہو۔ چل کوئی بات نہیں، آخر خون کس کا ہے؟ بیٹا باپ پر ہی جاتا ہے۔ کچھ تو میری چالاکیاں تمہارے اندر آئیں، سن کر خوشی ہوئی مجھے۔ خبردار خبردار، اگر مجھے اپنا بیٹا کہا تو مجھے آپ جیسا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ اپنی گندی ذہنیت کو اپنے تک محدود رکھے۔ نہ میں آپ جیسا ہوں، نہ کبھی آنے والے وقت میں بننا چاہوں گا۔ براق کا دماغ لاوے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس شخص کا خون اپنے ہاتھوں سے کر دیتا۔ میرے ساتھ مقابلے بازی مت کر براق، میرے ساتھ مقابلے پر اترنا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ جتنا کچھ آپ میری زندگی میں غلط کر چکے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کون سا جرم ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ برائی کی ہر حد کو پار کرنے کے بعد آپ جیسے شخص سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جب میرے بارے میں اتنا کچھ جان چکے تو بہتر ہوگا آرام سے اپنی ماں کو میرے حوالے کر دو۔ بہت پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور جب تک اس کے سائن نہیں ہوں گے مجھے وہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتا جس کے پیسے میں نے ڈیل میں انویسٹ کرنے ہیں۔ شرم کریں، کچھ تو شرم کرے۔ لالچی انسان اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارا، پھر اس کو زندہ لاش کی طرح زندہ رکھا تاکہ وہ لالچی انسان کے کام آ سکے۔ اوئے چوزے، چپ کر جا، جتنی تیزی تیری اوقات ہے اتنا ہی بول، یہ مت بھول کہ میں تیرا باپ ہوں۔
اور تو میرا بیٹا، اپنی ماں کو لے جا کر ذرا جیت حاصل کیا کر لی؟ خود کو ترنم خان سمجھنے لگا ہے۔ لکا چھپی کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر میرا مقابلہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو کھل کر میدان میں آ جا۔ تو پاکستان پہنچ چکا ہے، میں جانتا ہوں، اور بہت جلد میں تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سائن کروانے کے بعد تیری ماں کو اپنے ہاتھوں سے گہری نیند سلاؤں گا، اور دیکھتا ہوں تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کیا بگاڑ سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بہرام پاشا کا شیطانی کہکا فون کے اسپیکر سے گونج کر باہر آ رہا تھا۔ تو خود کو سمجھنے کیا لگا ہے؟ میری قدموں کی دھول ہے تو۔ چند مہینے اس لڑکی کو مجھ سے بچا کر رکھ لیا تو تمہیں لگا کہ تو بڑا پاورفل بن گیا ہے۔ جس لڑکی کو تو نے اتنے مہینوں سے مجھ سے بچا کر چھپاتا پھر رہا ہے، اب دیکھتا ہوں کیسے بچا کر رکھتا ہے۔ اگر میں نے اس کے جسم کو نوچ کر بازاروں میں نہ بیچا تو میرا نام بہرام پاشا نہیں۔ آہا، براق چیخا تھا۔ دوبارہ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا، میں بھول جاؤں گا تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میری بیوی کے بارے میں گندی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں جب زندہ ہوں تو تمہارا گندا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا اس پر۔ اتنی زور سے چیخا تھا کہ گہری نیند پر سوئی ہوئی فجر ڈر کے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چلا مت، چلانے سے تو بہادر ثابت نہیں ہو جائے گا۔ آج بھی میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے، تیری خود کی کوئی پہچان نہیں، آوارہ گنڈوں جیسی زندگی ہے تیری۔ آج اگر میں تمہارے پیچھے سے سپورٹ کا ہاتھ کھینچ لوں تو تم 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی لائق نہیں ہو۔ بڑا آیا مجھے دھمکیاں دینے والا۔ کیا کہہ رہا تھا تو میری بیوی؟ ہاں ہاں ہاں، بیوی مائی فٹ۔ اس کی ماں بھی کسی کی بیوی تھی، اور آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، مگر میں جو ٹھان لیتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اس لڑکی پر میری بچپن سے نظر ہے، جب تک میں اس کو حاصل نہ کر لوں مجھے نہیں چین آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، براق نے فون اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ فون کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے پسینے سے لت پت ہو کر وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا؟ فجر جو آواز سن کر چلتی ہوئی ٹیرس پر آ گئی تھی، اس کے کندھے پر ڈرتے ڈرتے ہاتھ رکھ کر لفظوں کو توڑتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنی رات کو چیخ رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہی براق نے چیختے ہوئے بالوں کو چھوڑا، اس کی جانب دیکھا تو فجر خوف سے دبک کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں سرخ ہو کر ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ فجر کی جان نکل گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر، وہ تو پہلے ہی اس کی آنکھوں سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ گھبرا کر روم کی جانب لپکی، براق بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہے، مگر براق کے بھاگنے سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے لفظوں کو بے ترتیبی سے توڑتے ہوئے رونے لگی تھی۔ تم پاگل ہو، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ مجھ سے ہو گئی یار ایک بار غلطی مجھ سے، جو میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی اونچی آواز میں بولنے سے فجر اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ فجر مجھے زہر دے دو، میں مر جاؤں گا، تمہارا مجھ سے ڈرنا برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے خوف آتا ہے آپ سے، آپ کی آنکھوں پہ سے پتہ نہیں اب کب کیا کرتے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اگر میں اپنی آنکھیں نوچ کر نکال دوں اندھا ہو جاؤں گا، تو پھر کر لو گی مجھ سے پیار، ڈرنا چھوڑ دو گے مجھ سے۔ وہ پیار سے اس کے قریب ہو رہا تھا، وہ ڈری ہوئی تیزی سے پیچھے کو قدم اٹھاتی ہوئی اسے دور جا رہی تھی۔ فجر مت کرو یار ایسے، میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، کیوں مجھے مزید موت کے قریب لے جا رہی ہو؟ تمہاری یہ نفرت، یہ ڈر مجھے مار دے گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ فجر تھوڑی سی نارمل ہو گئی تھی۔ پوچھو گی نہیں میں اتنی رات کو کیوں چلا رہا تھا؟